شرکت کی سعادتیں عطا فرمائی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع سخن نماز کے مسائل ہیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، جن میں پہلی شرط طہارت اور پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی کا دار و مدار وضو پر ہے، اس لیے آج ہم وضو کے مسائل ذکر کریں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرض ذکر کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، پہلا فرض۔ وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، دوسرا فرض۔ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، تیسرا فرض۔ وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، چوتھا فرض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ، ہاتھ، پاؤں، آثار وضو چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ یعنی جو ہم وضو میں اعضاء دھوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں قیامت میں میری امت کی پہچان یہ ہے، ان کے یہ اعضاء وضو چمک رہے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ خطائیں مٹا دیتا ہے، درجے بلند کر دیتا ہے؟ عرض کیا ہاں۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت وضو ناگوار ہو اس وقت کامل وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کفار کی سرحد پر اسلام کے شہر کی حمایت کے لیے گھوڑے باندھ کے کھڑے ہونا، اتنا اجر ہے۔ جیسے ایک سرحد پہ پہرے دار ہوتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اس شخص کو بھی اجر ملے گا۔ لہذا طہارت، پاکیزگی کے اسلام کا خوبصورت وصف ہے، اور آج جتنے بھی ڈاکٹر آپ کو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں کہ آپ پاکیزگی، طہارت اپنائیں، وگرنہ یہ بیماری لگ جائے گی، فلاں بیماری لگے گی، ہم کہتے ہیں اس کا ہمارے پیارے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ دن میں 5 بار وضو کریں، سب سے بہتر سینیٹائز ہو جائیں گے آپ۔ پھر وضو کا طریقہ، اکثر عوام الناس وضو میں کہیں نہ کہیں کمی کر لیتے ہیں، تو آج میں پورا ایک طریقہ، اس میں فرض، سنتیں، مستحبات، دعاؤں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وضو کے اندر سب سے پہلے انسان طہارت وغیرہ سے حاصل کرنے کے بعد اونچی جگہ پہ بیٹھ کر جو قبلہ رخ نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے، اور یہ سب سنت میں شامل ہے۔ اور اگر ممکن ہو تو مسواک کرے، مسواک کم از کم 1 بالشت ہو، اور ہاتھ سے پکڑ کے اوپر نیچے مسواک کی جائے، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پہ دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ ہی لازم کر دیتا۔ بہرحال مسواک نہیں تو انگلی سے انسان
منہ میں پانی ڈالے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، یہ بھی سنت میں ہے۔ اگر کسی برتن وغیرہ سے کر رہا ہے تو کوئی ڈونگا وغیرہ اس سے پانی لے، وگرنہ اگر نلکا وغیرہ ہے تو اس کو آن کر لے، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھو کے اور اس کے بعد پھر پانی منہ میں ڈالتے ہوئے مسواک کرے یا اپنے انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کرے۔ اس کے بعد جب بندہ منہ میں پانی ڈالے تو دعا کرتا جائے اور ساتھ ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ سے طلب بھی کرتا جائے۔ 3 چلو سے 3 کلیاں کرنا سنت میں شامل ہوتا ہے۔ اگر روزہ دار ہے تو غرارہ نہ کرے، وگرنہ غرارہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے اور دعا کرے، اللہم ارحنی راحیۃ الجنت ولا ترحنی راحیۃ النار، یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگانا، جہنم کی خوشبو نہ سنگانا، یہ دعا کرے۔ اس کے بعد چہرے پہ پانی ڈالے اور جہاں سے بال عادتاً اگتے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے نیچے تک دائیں اور بائیں، اور چہرے پہ پانی ڈالتے ہوئے دعا کرے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ، یا اللہ اس دن میرا چہرہ چمکتا رکھنا جس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے اور بہت سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ دعا کر لے۔ چہرہ دھوئے، یہ فرض میں شامل ہے، 3 مرتبہ دھوئے سنت میں شامل ہے۔ داڑھی ہو تو اس کا خلال بھی ساتھ ساتھ کرے اور گردن کی طرف کرے، اور داڑھی اگر گھنی ہو تو کم از کم ظاہر کا دھونا لازم ہے، اور تھوڑی ہو تو نیچے تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے چند امور کا خیال بھی رکھا جائے۔ جب روزے کی حالت میں ہے تو ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط کہ کہیں بہت بلند تک نہ چلا جائے، اور اسی طرح جب ہاتھ دھونا شروع کریں تو کوشش کریں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت۔ بعض مقام پر آج کل سوٹ یا لباس ایسے پہن لیے جاتے ہیں کہ وہ کوہنیوں سے اوپر ہی نہیں آ رہے ہوتے، تو اس کا خیال رکھا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کہتے ہیں کونی کو، تو اپنے ہاتھ کو کونیوں تک دھوئے اور دعا کرے، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابی یسیرا، یا اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں پکڑانا، میرے اعمال کو آسان کر دینا۔ یہ ہاتھ دھوتے ہوئے یعنی ہم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکتے، وضو میں اپنے رب سے باتیں کر سکتے ہیں، یعنی دعا اللہ سے باتیں کرنا ہی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کو دھوئیں کوہنیوں سمیت، اور وہاں بھی یہی دعا کرتے جائیں، اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، یا اللہ میری کتاب میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ پہ ظاہر نہ کرنا، نہ میری پیٹھ پہ ظاہر کرنا۔ یہ بھی دعا ساتھ چلتی رہے۔ اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے، اور مسح کے اندر عموماً بہت سی چیزیں ایکسٹرا لوگوں نے رائج کی ہیں کہ جس میں ہاتھ گیلا کر کے کچھ لوگ چومتے ہیں پھر مسح کرتے ہیں، چومنا کہیں ثابت نہیں۔ ہاتھ گیلے کیے جائیں، 3 انگلیاں ملا لی جائیں اور جاتے ہوئے سر کے درمیان میں رکھ کے پیچھے تک چلے جائیں، اور واپسی پہ آتے ہوئے یہ انگلیاں چھوڑ دیں، اور واپس آتے ہوئے یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ لگاتے ہوئے آگے آ جائیں۔ اب یہ انگلی رہ گئی، یہ آپ کان کے اندر، اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ کان کے پیچھے، اور جب آپ مسح کریں سر پہ تو دعا کریں، اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، یا اللہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما۔ یہ دعا کر لی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کان میں جب مسح کریں، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون قولہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا جو تیری صحیح باتوں کو سننے والے ہیں۔ گردن کا مسح کیے جاتا ہے، اللہم اعتق رقبتی من النار، یا اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ حلق کا مسح نہیں ہوتا، یہ مسح ہے ہاتھ گیلا کر کے، مسح کا مطلب ہاتھ گیلا کر کے پھیرنا ہے، اور یہ چوتھا فرض ہے۔ اور اس کے بعد پھر پاؤں کو
آپ ٹخنوں سمیت دھو لیں، پہلے پاؤں کو دھوئیں، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، یا اللہ جس دن بہت سے قدم ڈگمگاتے ہوں گے پل صراط پر، ہمارے قدم کو ثابت قدمی عطا فرمانا، یہ دعا ہو۔ پھر دوسرے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں، اللہم اجعلنی من الذین، یہ دعا کرتے جائیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور یہ جو وضو کیا جا رہا ہے اس کے صدقے ہماری خطاؤں کو بھی مٹا دے۔ تو یہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ آپ آخر میں دعا کریں۔ اور بائیں پاؤں دھوتے ہوئے اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا، اگر ہو سکے تو یہ دعائیں بھی ساتھ یاد ہو جائیں۔ وضو کے اندر احتیاط کیا کرنی ہے کہ بعض وضو تو کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد پانی اپنے کپڑوں پر ہی ٹپکتا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ پانی کپڑوں پہ ٹپکتا چھوڑ دینا، یا جو لوگ وضو کر کے فوراً مسجد میں آ جاتے ہیں تو مسجد کی صفوں پہ پانی ٹپکانا مکروہ ہے، اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں، اس کی بھی احتیاط کی جائے۔ وضو کرتے ہوئے پانی کو بہانے کے بعد پھر اگر ہو سکے تو اس کو پونچھ لیا جائے۔ اسی طرح چھینٹیں مارنا کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں وضو میں درست نہیں، باتیں کرنا درست نہیں وضو کے دوران، اور خاص طور پر آداب وضو میں ہے کہ سے شروع کرے، نیت کر لیا جائے، درود پاک وضو میں پڑھ لیا جائے، اور آخر میں دوسرا کلمہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کلمہ کی تلاوت بھی کر لی جائے، اور یہ سارے کا سارا عمل درست ہوگا۔ باقی کچھ مکروہات ہیں، قبلے کی طرف تھوکنا مکروہ ہے، زیادہ پانی خرچ کرنا بھی مکروہ ہے، اور دھوپ والا جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے بھی وضو کرنا مکروہ ہے، اور آزاد دھوتے ہوئے جیسے آنکھ کو بند کر لینا کہ یہ حصہ رہ جائے مکروہ ہے۔ ہر عضو کو صحیح طور پر دھو کر پانی کی تری وہاں تک پہنچا لینا، یہ سارے کا سارا سنت میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح وضو کے بعد جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں کچھ تو وہ عام ہیں جو ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ سو جانا وضو کو توڑ دیتا ہے، لیکن اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ سحری کھا کے آئے ہیں، نماز کے انتظار میں ہیں، اگر تھوڑی سی اونگ آ گئی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ کوئی گہری نیند سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر کے وومٹنگ آ گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وومٹنگ باہر ہو، اگر آپ اندر لے جائیں گے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر خون نکل آئے اور وہ بہہ جائے تو بہنے کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح انسان وضو نماز کے دوران اگر کہکہ لگا کے ہنس پڑے تو نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ وضو یہ طہارت اور پاکیزگی ہے، یہ ایسا سینیٹائزر ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہر بیماری بھی دور ہوتی ہے، اس سے گناہ بھی دھل کے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کے روزے بھی رکھیں اور 5 وقت مستقل طریقے کے ساتھ طہارت پاکیزگی اور وضو کرتے جائیں، عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، اور جتنی بھی بیماریاں ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا خوبصورت ترین فلسفہ طہارت پاکیزگی کو اپنانے کی توفیق